محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی بنائی ہیں جو الٹتی پلٹتی رہتی ہیں، جیسے دن اور رات، کبھی دن آ جاتا ہے کبھی رات آ جاتی، گرمی سردی، کبھی سردی آ جاتی ہے کبھی گرمی آ جاتی، خوشی اور غم انسان کی زندگی میں کبھی خوشی آتا ہے کبھی غم آتا ہے، بیماری اور صحت۔ ایسے ہی ہم غور کریں تو انسانی زندگی میں یہ الٹ پلٹ لگا ہوا ہے، اور جیسے انسانی زندگی میں اور کائنات میں ان ساری چیزوں کی الٹ پلٹ لگی ہوئی ہے، ایسی اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل بنایا ہے، اور دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، اور قلب کے معنی ہے الٹنے پلٹنے۔ تو یہ دل بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے، یہ دل کبھی خیر کی طرف اور کبھی شر کی طرف، کبھی اچھائیوں کی طرف اور کبھی برائیوں کی طرف۔ تو دنیا کی یہ جو الٹ پلٹ ہے یہ تو اس کائناتی نظام کے لیے ضروری ہے۔ اگر رات نہ آئے تو سورج کی گرمی دنیا کو جلا کر ختم کر دے، اور اگر دن نہ آئے تو رات کی ٹھنڈک دنیا کو جمع کر کے ختم کر دے۔ انسان کی زندگی میں اگر غم نہ آئے، ساری خوشیاں ہوں، تو پھر جنت کی کیا ضرورت؟ اور انسان کی زندگی میں دکھ ہی دکھ ہو، خوشی نہ آئے، تو پھر جہنم کی کیا ضرورت؟ گرمی نہ آئے تو کھیتی کیسے پکے گی؟ سردی نہ آئے تو ذائقے کیسے پیدا ہوں گے؟ تو یہ جو کائناتی نظام ہے، اس کائناتی نظام کے لیے تو الٹ پلٹ ضروری ہے، اللہ کا نظام۔ لیکن یہ جو دل کی الٹ پلٹ ہے یہ امتحان کے لیے، یہ ہمارے اور آپ کے امتحان کے لیے، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا تعلیم فرمائی، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، کہ میرے دل کو الٹنے پلٹنے کے بجائے دین پر جما دیجیے، فکس کر دیے، روک دیجیے کہ یہ ادھر ادھر نہ بھاگے، کیونکہ یہ جو دل کی الٹ پلٹ ہے نا، یہ انسانوں کی زندگی کا امتحان ہے۔ یہ دل برائی کی طرف چلا گیا، اب حکم یہ ہے کہ برائی سے بچو، اور دل چلا گیا برائی کی طرف، تو یہ انسان برائی کرے گا، گویا امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اور یہ دل خیر کی طرف چلا گیا، گویا دل خیر کی طرف متوجہ ہو گیا، تو اب انسان نیکی کرے گا، تو گویا انسان کامیاب ہو گیا۔ تو یہ جو انسان کی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا امتحان ہے، یہ دل کے الٹنے پلٹنے پر ہے، دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ فکر اس بات کی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، اور پوری امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ اپنے دل کی استقامت اور دل کا جمنا اللہ سے مانگو۔
کہ تمہارا دل خیر کی طرف رہے، تمہارا دل شر کی طرف نہ جائے، گناہوں کی طرف نہ جائے، برائیوں کی طرف نہ جائے، اس دل کو نیکیوں پر جمائے رکھنا، اس دل کو نیکیوں پر باقی رکھنا، یہی اس زمانے کی محنت بھی ہے اور یہی اس زمانے کی ضرورت بھی ہے، کہ اس دنیا میں جن ایمان والوں نے اپنے دل کو استقامت کے ساتھ حق پر جما لیا وہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ جب دل استقامت کے ساتھ جم جاتا ہے تو پھر غفلت دور ہو جاتی ہے۔ جب دل استقامت کے ساتھ دین پر جم جاتا ہے تو پھر غفلت دور ہو جاتی ہے، اور جب غفلت دور ہوگی تو پھر عبادات میں لذت آئے گی، نماز میں لذت آئے گی، قرآن میں لذت آئے گی، تسبیح میں لذت آئے گی، دعوت میں لذت آئے گی، ہاں چلت پھرت میں لذت آئے گی، اس کو مزہ آئے گا اگر یہ دل استقامت کے ساتھ جم گیا۔ اور اگر یہ دل الٹتا پلٹتا رہا اور یہ دل برائیوں کی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر غفلت طاری ہو جائے گی، کہ اس دل کے الٹنے پلٹنے کا سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی میں غفلت کا طاری ہونا ہوتا ہے، کہ انسان پر غفلت طاری ہوتی، اور اس غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس غفلت سے سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ زندگی سے مستحبات اور سنتیں نکلتی ہیں۔ جب غفلت آئے گی تو مستحب اور سنت یہ چلی جائیں گی، کیونکہ غفلت کی وجہ سے آدمی مستحب کے چھٹنے پر یا سنت کے چھٹنے پر اس کو کوئی رنج نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، بلکہ اور سنت ہی تو ہے، اس سنت کے چھٹنے پر کوئی اس سے کہے گا کہ بھئی یہ کام تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، سنت ہی تو ہے۔ یعنی اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سنت ہلکی ہو جائے گی، اور سنت کا چھٹ جانا اس کو پریشان نہیں کرے گا۔ اور جب دل خیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور زندگی سے غفلت نکل جاتی ہے تو پھر ایک سنت کا چھوٹنا بھی اس کو پریشان کر دیتا ہے، ایک سنت کا چھوٹنا بھی اس کو پریشان کر دیتا ہے۔ فضائل اعمال میں ہے نا کہ ایک بزرگ تھے، ایک دن تہجد کی نماز چھوٹ گئی، بڑے غمگین، اور اتنے غمگین کہ ایسا لگے کہ جیسے ان کے ہاں کسی کی موت ہو گئی۔ دوپہر ہو گئی، کہنے لگے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، اگر آج میرا بیٹا مر جاتا تو آدھا بلخ تعزیت کے لیے آ جاتا، میری تہجد چلی گئی، کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ تو اب سوچو کہ ان کی نگاہ میں سنت کی کتنی اہمیت تھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت چھٹ گئی۔ ایک تابعی ہے جن کا نام ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، سور کہتے ہیں بیل کو، سور عربی میں کہتے ہیں بیل کو۔ مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں داخل ہوئے تو بات کرتے ہوئے آ رہے تھے، کچھ غفلت آئی اور بے خیالی میں سیدھے پیر سے داخل ہونے کے بجائے الٹے پیر سے داخل ہو گئے۔ تابعی تھے، سنت پر زندگی گزارنے والے تھے، تو جب بائیں پیر سے مسجد میں داخل ہوئے تو آواز آئی، سفیان تم سور ہو، بیل ہو، کہ تم کو سنت کا بھی خیال نہیں؟ تو اس دن سے اپنا نام رکھ لیا کہ سفیان تو بیل ہے، اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا سفیان ثوری۔ کس بات پر؟ کہ دائیں پیر کے بجائے بائیں پیر سے مسجد میں داخل ہو گئے۔ تو جب غفلت جاتی ہے تو سنت کا چھٹنا تکلیف دیتا ہے، اور اہتمام سنت اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جب انسان کے دل سے غفلت دور ہوتی ہے اور دل متوجہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف،
دل متوجہ ہو جاتا ہے دین کی طرف تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غفلت کو دور کر کے متوجہ کر دیتے ہیں اعمال خیر کی طرف، اور یہ اعمال خیر کو ذوق اور شوق کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت اور محنت کا اصل مرکز انسانوں کے قلوب تھے۔ آپ انبیاء کی سیرت کو اٹھا کر کے پڑھیں تو نبیوں کی سیرت میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ انبیاء کرام دنیا میں ڈاکٹری سکھانے آئے تھے، دنیا میں کھیتی سکھانے آئے تھے، دنیا میں انجینئرنگ سکھانے آئے تھے، دنیا میں بڑھیا بڑھیا عمارتیں اور بلڈنگیں بنانا سکھانے کے لیے آئے تھے، نئی نئی قسم کی گاڑیاں بنانا سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کسی نبی کی سیرت میں نہیں ملے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت اور تمام انبیاء علیہم السلام کی محنت کا مرکز انسانوں کے قلوب تھے کہ یہ قلوب بدل جائیں گے اور یہ قلوب خیر کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاس مال کتنا ہے، تم کتنے حسین ہو، تم کتنے خوبصورت ہو، اللہ کو اس سے کوئی مطلب واسطہ نہیں۔ اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے کہ یہ دل درست ہے، یہ دل صحیح ہے، یہ دل ثابت قدم ہے، یہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہے، یہ دل محمد رسول اللہ کی محبت سے بھرا ہے، یہ دل اللہ کی اطاعت پر راضی ہے، یہ دل سنت کے اہتمام سے خوش ہوتا ہے، یا اس دل پر غفلت طاری ہے، یا اس دل پر غفلت طاری، یہ دل دنیا کی محبت سے بھر گیا ہے، یہ دل مال کی محبت سے بھر گیا ہے، یہ دل چیزوں کی محبت سے بھر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر نگاہ رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کل قیامت کے میدان میں نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کل قیامت کے میدان میں تمہارا صاف ستھرا ثابت قدم دل یہ کام آئے گا۔ اس لیے سارے نبیوں کی محنت انسانوں کے دلوں پر تھی، اور پھر نبیوں کے بعد صحابہ کرام کی، تابعین کی، اولیاء اللہ کی، اہل اللہ کی، ان سب کی محنت انسانوں کے قلوب پر ہے کہ دل کی دنیا بدلو۔ یہ دل جو ہے یہ اس کے اندر ایک آدمی کی جگہ ہے، یا تو سب کو بسا لو یا رب کو بسا لو۔ اس دل میں یا تو سب کو بسا لو یا رب کو بسا لو۔ رب آئے گا تو سب کو نکلنا پڑے گا، اور سب آئیں گے تو رب نکل جائے گا۔ اب مال کی محبت، اولاد کی محبت، کرسی کی محبت، چیزوں کی محبت، اگر ان محبتوں میں تم مبتلا ہو تو پھر اس دل میں رب نہیں آ سکتا، اس دل میں رب نہیں آ سکتا۔ رب کو لانے کے لیے ان سب کی محبتوں کو نکالنا پڑے گا، جس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو نکال کر باہر کر دیا تھا، اور اس سب کے نکل جانے کی جو دلیل تھی وہ صحابہ کرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فدا ہو ابی و امی و روحی، کہ میری جان، میرے ماں باپ، میرا مال، میری اولاد سب آپ پر قربان۔ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت سے پاک صاف کر دیا۔ کیسے پاک کیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان کے سامنے نمونہ بنا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی والد دنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میرا اس دنیا سے کیا تعلق؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا اس دنیا سے کیا تعلق؟ صرف اتنا کہ جیسے ایک سوار اپنی سواری پر بیٹھا ہوا جا رہا ہے،
اور بہت تیز دھوپ ہو رہی، وہ گرمی سے پریشان ہوا تو سستانے کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے رک گیا. تھوڑی دیر اس نے وہاں آرام کیا، اس کا پسینہ سوکھا، اس کے اندر تازگی آئی، اس نے اس سایہ کو چھوڑا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا. فرمایا کہ بس میرا دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے. جیسے ایک سایہ دار درخت کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں زندگی گزارنے آئے ہیں، اصل منزل تو ہماری آخرت، اصل منزل تو ہماری اللہ کی معرفت ہے، اللہ تک پہنچنا ہے. تو یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی سے صحابہ کو سمجھائی تھی. تو سارے صحابہ اپنے دلوں کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے اور دل ان کے پاک صاف تھے. اتنے پاک صاف تھے کہ ان دلوں میں کسی کی محبت کا دخل ہی نہیں تھا، گزر ہی نہیں تھا. اور یہی وجہ تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مال کے خرچ کرنے کا تقاضا آیا تو صحابہ ان کی نگاہ میں مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی آقا کے مقابلے میں. تو جس کی جو بساط تھی اس سے بہت آگے بڑھ کر کے رسول اللہ کی خدمت میں لے کر کے آ گئے. یہاں تک کہ کرتے 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 آخری حد قائم کی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیا آپ نے جب نبی کا یہ حکم ملا کہ تمہارے مال کی ضرورت ہے تو سارا گھر سے سمیٹ دیا، اور اتنا سمیٹا کہ اپنی دیوار پر ہاتھ پھیر کر دیکھ رہے تھے. تو بیٹی نے پوچھا ابا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہ بیٹا ایک سوئی لگائی تھی اس دیوار میں، وہ سوئی ڈھونڈ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے میدان میں اللہ یہ کہہ دے کہ نبی نے تمہارے مال کا تقاضا کیا تھا اور ابو بکر تم سوئی گھر میں چھوڑ آئے تھے. کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کی محبت ان پر کتنی غالب تھی. صرف اتنا ہی نہیں، جسم کے پہنے کپڑے بھی اتار دیے اور جسم پر ٹاٹ لپیٹ لیے اور سارا کا سارا لے کر آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا مطالبہ کیا اس وقت میرے اور ابو بکر کے حالات میں بڑا فرق تھا. ابو بکر کے پاس مال تھوڑا تھا اور میرے پاس مال بہت زیادہ تھا. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں. اب تک تو ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ پایا، لیکن آج موقع مل گیا ہے ابو بکر سے آگے بڑھنے کا. کس بات میں؟ مال کو اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں. تو اپنے گھر سے آدھا مال اٹھا لائے، اور وہ آدھا بھی ابو بکر کے پورے سے بہت زیادہ تھا. تو عقل اور فطرت تو یہ کہتی ہے نا کہ بھائی عمر آگے نکل گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آ رہا ہے، ہاں بھائی کیا لائے؟ عثمان کیا لائے؟ علی کیا لائے؟ عباس کیا لائے؟ سعد کیا لائے؟ سعید کیا لائے؟ عبد الرحمن کیا لائے؟ سب سے یہ سوال، اور سب بتا رہے یا رسول اللہ یہ، یا رسول اللہ یہ، یا رسول اللہ یہ، یا رسول اللہ یہ. حضرت ابوبکر صدیق آئے تو سوال بدل دیا، اور سوال کیا کیا؟ کیا چھوڑ کر آئے؟ ابوبکر کیا چھوڑ کر آئے؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے. اوہو، اتنی بات ابو بکر کی زبان سے نکلی اور آسمان سے جبریل آ گئے، اور جبریل آئے تو وہ بھی ٹاٹ لپیٹے ہوئے. جبریل یہ کیا پہن رکھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے دوست کا لباس اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج سارے فرشتوں کا یہی لباس، اور میں اس وقت آپ کے پاس کوئی اللہ کا حکم اور وحی لے کر نہیں آیا ہوں، میں تو اس وقت پیغام لایا ہوں اللہ کا ابو بکر کے لیے. ابو بکر کو اللہ نے سلام کہلوایا ہے، اور اللہ نے ابو بکر سے یہ پوچھا ہے کیا تم اس حال میں راضی ہو؟ اس کے بالکل بالمقابل ایک اور اللہ کا بندہ نبی کی خدمت میں بیٹھا ہے،
جسم پر 2 چادریں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی جس کے پاس جو ہو وہ لے آؤ، اس وقت تمہارے مال کی ضرورت ہے. تو سب تو گھر بھاگے. اس بیچارے کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، نہ گھر نہ در، نہ جیب اور نہ بینک، 2 چادریں جسم پر. اب یہ سوچنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ ہے اور میرے پاس کچھ ہے نہیں، کیا کروں؟ اٹھے، رات کا وقت ایک یہودی کے باغ میں پہنچ گئے. کہنے لگے کہ آج رات کیا تم مجھے اپنے یہاں مزدوری پر رکھو گے؟ کہ تم کیا کرو گے؟ تمہارے پیڑوں کو پانی دے دوں گا. کہ مزدوری کیا لو گے؟ جو تمہاری مرضی، جو تم دینا چاہو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پانی دے دو. رات بھر پانی دیا، اور رات بھر پانی دینے کے بعد کہا کہ لاؤ جی میری مزدوری. تو اس نے اپنے کھجور کے ڈھیر میں سے یوں کر کے کھجور اٹھائی اور کہا یہ لو تمہاری مزدوری. انہوں نے بھی دونوں ہاتھ پھیلا کر کے وہ مزدوری لی اور لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ، آپ نے سب سے مال کا مطالبہ کیا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں یہ رات بھر کی کمائی ہے، اسے قبول فرما لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ کھجوریں لیں اور صحابہ سے فرمایا کہ جتنا مال آیا ہے اس سب پر ان کی کھجوروں کو پھیلا دو، اس سب پر ان کی کھجوروں کو پھیلا دو. اس کی ایک کھجور احد پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہے. اتنا دل کی دنیا کو بدل دیا تھا. تو جب مال خرچ کرنے کی باری آئی تو صحابہ نے بے دریغ مال خرچ کیا، اور جب جان خرچ کرنے کی باری آئی تو صحابہ کے بڑے تو بڑے بچوں نے آ کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ مجھے قبول کر لیجیے، مجھے قبول کر لیجیے. حضرت معاذ، حضرت معوذ، 2 چھوٹے چھوٹے بچے، یا رسول اللہ مجھے قبول کر لیجیے. جان کے نذرانے پیش کیے، جس سے جو مطالبہ ہوا، اور اپنی جان دینے کے بعد جب وہ جان نہیں لگی تو تڑپ تڑپ کر روئے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی تھی. 100 جنگیں زندگی بھر میں لڑیں اور 100 کے 100 میں کامیاب ہوئے. ایمان لانے سے پہلے اور ایمان لانے کے بعد 100 کی 100 جنگوں میں کامیاب ہوئے. وہی خالد بن ولید جب انتقال ہونے لگا تو اپنے گھر پر اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور بے چینی میں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر کروٹ لیتے ہیں. صحابہ پہنچے، پوچھا خالد کیا بات ہے، اتنے بے چین کیوں ہو تم؟ کیا موت کا سے ڈر لگ رہا ہے؟ کہنے لگے نہیں، موت سے ڈر نہیں رہا ہوں، بلکہ موت کا تو منتظر تھا. یہ بے چینی اور رونا اس بات کا ہے کہ خالد جیسا جنگجو اور خالد جیسا سپہ سالار عورتوں کی طرح چارپائی پر پڑا ہوا جان دے رہا ہے، اور اس خالد کو جو ہے وہ شہادت میسر نہیں ہو سکی. رونا اس کا ہے. تو ان صحابی نے کہا خالد رو مت. جس دن یرموک کی جنگ میں تم اترے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اور اب اللہ کی تلوار میان سے باہر آ گئی ہے اور تمہارے نام کے ساتھ سیف اللہ رسول اللہ نے بولا تھا، ہم تو اسی دن سمجھ گئے تھے کہ اب شہادت خالد کے مقدر میں نہیں، کیونکہ اللہ کی تلوار کو دنیا میں کسی کی طاقت نہیں جو اسے کاٹ سکے. اس لیے یہ بات تو ہم اسی دن سمجھ گئے تھے کہ شہادت کی موت اب خالد کو نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے ان کو جو لقب دیا ہے وہ ایسا لقب ہے کہ اب دنیا میں کسی کے بس کی بات نہیں جو اللہ کی تلوار کو کاٹ سکے. تب جا کر خالد کو تسلی آئی. ایسے جان کے نذرانے دینے کا ذوق اور شوق کہ ایک ماں اپنے 4 بیٹوں کو بھیج رہی ہے اور ان بیٹوں سے یوں کہہ رہی ہے کہ دیکھو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اگر تم میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر کے چلے آئے. اوہو، وہ چاروں کے چاروں اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ماں کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ کل قیامت کے میدان میں 4 شہید بیٹوں کی ماں کہہ کر پکاری جاؤں.
اتنا دل کی دنیا کو بدل دیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسی کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی کہ جان کا لگا دینا، اولاد کا لگا دینا، اپنے باغات کا لگا دینا، اپنے مال کا لگا دینا، سب ان کے لیے کھیل تھا، کھیل تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو ایک باغ بے انتہا محبوب تھا، بہت پسند تھا۔ اس باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے میں ایک پرندہ آیا، وہ پیڑوں کے جمگھٹ میں الجھ گیا، وہ نکل نہیں پا رہا تھا۔ نماز میں دھیان اس پرندے کی طرف چلا گیا۔ نماز ختم ہوئی، سیدھے دوڑے ہوئے آئے، یا رسول اللہ، میرا یہ باغ میری نماز کو خراب کرنے کا ذریعہ بن گیا، یہ باغ میں نے اللہ کے لیے وقف کیا، یہ میں نے صدقہ کیا۔ ایسی دنیا کی بے رغبتی اور دنیا دل سے نکل چکی تھی کہ ان کے لیے کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ مجھ سے اور آپ سے بھی اسی بات کا مطالبہ ہے کہ اپنے دل کو ثابت قدم کرو، اپنے دل کو جماؤ، یہ الٹے پلٹے نہیں۔ کبھی تہجد اور کبھی فرض بھی گئی، استقامت چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر استقامت کے ساتھ جم جاؤ۔ روس کی پہلی جماعت آئی ہندوستان، 80 سالہ کمیونزم ٹوٹنے کے بعد جب پہلی جماعت ہندوستان آئی تو میں بھی اس وقت دہلی میں موجود تھا، ہمارے بڑے بھی موجود تھے۔ ان بڑوں کی شفقت اور محبت، اس جماعت کے ساتھ میرا سفر طے ہو گیا، اور بخارا کی جامع مسجد کے امام بڑے عالم تھے، شیخ عبد الولی، وہ بھی تھے اس میں۔ 4 عالم تھے اور 11 حافظ تھے، اور اس جماعت کا صرف مدارس میں سفر ہوا تھا، دارالعلوم میں، مدارالعلوم میں، ندوہ میں، گنگوہ میں، تھانہ بھون میں، سب صرف۔ اور 2 حصوں میں وہ جماعت گئی تھی، پہلے ایک بار لکھنؤ کی طرف گئی، پھر لوٹ کر دہلی آئی، اور پھر دہلی سے پھر دوبارہ سہارنپور اور دیوبند کی طرف گئی۔ تو لکھنؤ کی طرف جب گئی تو جماعت کے ذمہ دار مولانا احمد لاٹ صاحب تھے، ساتھ میں ترجمان ہم تھے، اور جب ادھر گئی سہارنپور اور دیوبند کی طرف تو جماعت کے ذمہ دار مولانا یعقوب صاحب تھے، اور ساتھ میں ترجمان ہم تھے۔ تو اس سفر میں بہت ساری باتیں ہوئیں۔ میں نے شیخ عبد الولی سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے، تو انہوں نے میری ڈائری میں یہی ایک جملہ لکھا، آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لاؤ اور استقامت کے ساتھ اس پر جم جاؤ۔ کہ سب سے بڑی دولت ہے آدمی کا اپنے اعمال پر استقامت کے ساتھ جمنا۔ اور یاد رکھو، ذکر، دعوت، دعا، تسبیح، وظائف، یہ ساری چیزیں زندگی میں تبدیلی جب لاتی ہیں جب ان ساری چیزوں کو استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ اگر استقامت نہیں ہوگی، ثواب ملے گا، زندگی پر اثر نہیں پڑے گا۔ ثواب ملے گا کیونکہ اللہ کا نام لینا ثواب سے خالی نہیں۔ آپ کچھ بھی کرو، آپ ایک سبحان اللہ بولو، ثواب ملے گا۔ آپ کسی کی مدد کے لیے ایک ہاتھ بڑھاؤ، ثواب ملے گا۔ آپ اپنے کو گناہ سے روک لو، ثواب ملے گا۔ لیکن اس کا میری زندگی پر اثر پڑے، میرا دل بدلے، میرا دل صاف ہو، میرا روحانی تعلق اللہ سے مضبوط ہو، یہ جب ہی ممکن ہے جب یہ اعمال استقامت کے ساتھ کیے جائیں۔ کہ گرمی ہو، سردی ہو، سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو، صحت ہو، ہر حال میں مجھے اپنے معمولات کو پورا کرنا ہے۔ جب یہ استقامت معمولات کی آئے گی تو پھر یہ معمولات زندگی کو متاثر کریں گے، پھر ان کے فائدے نظر آئیں گے جو احادیث کے اندر بیان کیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ وہ سارے اثرات
ذکر کے اثرات، قرآن کی تلاوت کے اثرات، نوافل کے اہتمام کے اثرات، دعاؤں کے اثرات، دعوت کے اثرات، ہاں اللہ کے گھر کے آباد کرنے کے اثرات، یہ ساری جو محنتیں ہیں اور جتنے اعمال ہیں، وظائف ہیں، ان سب کا زندگی پر اثر اور دل کا متاثر ہونا اور دل کا بدلنا جبھی ممکن ہے جب اس کو استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ اگر استقامت نہیں ہوئی، 2 دن کر لیا 3 دن چھوڑ دیا، 3 دن کر لیا 2 دن چھوڑ دیا، آدھا کر لیا پورا کر لیا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، اگر اس طرح سے تم زندگی بھر بھی کرتے رہو گے تو زندگی کی جو گڑبڑ ہے وہ ویسی چلتی رہے گی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز استقامت، پھر استقامت کے ساتھ دوسری چیز فرمائی کہ اپنے ان معمولات میں اخلاص لاؤ، اپنے ان ساری چیزوں میں اخلاص لاؤ۔ نماز کس کے لیے؟ کہ اللہ کے لیے۔ ذکر کس کے لیے؟ کہ اللہ کے لیے۔ دعا کس کے لیے؟ کہ اللہ کے لیے۔ دعوت کس کے لیے؟ کہ اللہ کے لیے۔ راہ خدا کی خاک چھاننا کس کے لیے؟ کہ اللہ کے لیے۔ تم اخلاص کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ تھوڑا سا بھی عمل کرو گے کافی ہو جائے گا۔ بات میری نہیں، بات محمد رسول اللہ کی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں، فرمایا یا معاذ اخلص العمل یکفیک القلیل، اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کر لینا، تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے، تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے۔ تو استقامت، ثابت قدمی، اپنے آپ کو جمانا، دل کو الٹنے پلٹنے سے بچانا، طاعات پر چلنا اور اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے بنانا، خالص اللہ کے لیے بنانا۔ اور یاد رکھو جو عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا وہ ہر حال میں ہوگا، وہ ہر حال میں ہوگا، اور جو عمل اس کو دکھانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کام کے لیے، اس کام کے لیے، جب اعمال اس کے لیے کیے جائیں گے تو پھر وہ چیز ہوگی تو عمل ہوگا، وہ نہیں ہوگی تو عمل نہیں ہوگا۔ وہ چیز ہوگی تو عمل ہوگا اور وہ چیز نہیں ہوگی تو عمل نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ کے لیے عمل ہے تو کوئی ہو نہ ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی کام بنے نہ بنے، کوئی مسئلہ حل ہو نہ ہو، ہمیں عمل کرنا ہے۔ عام طور پر ہم سب کا حال یہ ہے کہ پریشانی آئے کسی بزرگ کے پاس آئے، اللہ والے کے پاس آئے کہ جی یہ پریشانی ہے، کیا کروں؟ اس بزرگ نے کچھ بتا دیا کہ بھئی یہ اس دعا کا اہتمام کرو، اس تسبیح کا اہتمام کرو۔ اس نے اس کا اہتمام شروع کیا۔ اب 2 باتیں ہوئیں، کام ہو گیا تو عمل چھٹ گیا، کام ہو گیا تو عمل چھٹ گیا، اور کام نہیں ہوا تو عمل چھٹ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو ہم دعا پڑھ رہے تھے، یہ جو ہم تسبیح کا اہتمام کر رہے تھے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے، اپنے کام کے لیے کر رہے تھے۔ کام بن گیا تو اب کیا ضرورت، اور کام نہیں بنا تو کیا ضرورت۔ حالانکہ مقصود یہ تھا کہ کام بنے یا نہ بنے، رب ہے اور رب سے تعلق قائم کرنا میری ضرورت ہے۔ میں تو اپنا بین بجاتا رہوں گا، کام بنے یا نہ بنے، کام بنے یا نہ بنے۔ اور جب بندہ اپنے رب سے لگا رہتا ہے تو پھر رب بھی یہ سمجھتا ہے کہ بندہ اپنی دنیاوی غرض سے مجھے یاد نہیں کرتا، بلکہ بندہ مجھ کو میری محبت میں یاد کرتا ہے۔ اور جب بندہ رب کو رب کی محبت میں یاد کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی زبان سے نکلتا ہے اے اللہ، اور اللہ کہتے ہیں ہاں میرے بندے میں حاضر۔ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اللہ سے ایسے ہی محبت حاصل کر لی تھی۔ تو پھر کیا ہوتا تھا، وہ ایک نگاہ اٹھاتے تھے اور آسمان سے فرشتے اتر آتے تھے کہ میرے بندے کو اس وقت اس کی ضرورت، کھانے کی ضرورت ہوئی تو مچھلی بھیج دی، پانی کی ضرورت ہوئی تو زمین سے پانی نکال دیا، سواری کی ضرورت ہوئی تو مردہ سواری کو زندہ کر دیا۔
آرام کی ضرورت ہوئی جنگل کے جانوروں کو نکال کے باہر بھیج دیا. یہ سب صحابہ کے واقعات ہیں, سیرت میں موجود ہیں. تو یہ سب کب ہوا؟ جب ان کے دل استقامت کے ساتھ دین پر جم گئے تھے, ان کے دلوں میں الٹ پلٹ نہیں تھی. اور جب یہ دل میرا اور تمہارا یہ دل استقامت کے ساتھ جم جائے گا تو اللہ میرے اور تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا جو صحابہ کے ساتھ کر چکا ہے. آج کی پوری امت کی پریشانی یہ ہے کہ یہ امت اپنے دل کو قابو میں نہیں لا پا رہی ہے. یہ امت اپنے دل کو قابو میں نہیں لا پا رہی. اچھا لائے کیسے؟ اس کی لگام کسی کے ہاتھ میں دی نہیں. اپنے دل کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہیں دی کہ وہ ہماری لگام کھینچ لے کہ ٹھہرو, آزاد ہیں, من چاہا دین چل رہا ہے, جو اچھا لگے, جس میں مزہ آئے, جس میں آرام ملے. میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, اس دل کو سنبھالنا بے انتہا ضروری ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ. کہ دیکھو اگر یہ دل بن جائے گا تو تمہارے جسم کے سارے اعضاء صحیح چلیں گے, اور یہ دل بگڑ جائے گا تو تمہارے جسم کے سارے اعضاء بگڑ جائیں گے. اگر دل ثابت قدم رہا, خیر کی طرف جمع رہا, تو پھر یہ آنکھ نامحرم کو نہیں دیکھے, یہ کان نامحرم کی باتیں نہیں سنیں گے, گانے نہیں سنیں گے, یہ زبان غیبت نہیں کرے گی, یہ ہاتھ ظلم نہیں کریں گے, یہ ہاتھ حرام کام نہیں کریں گے, یہ پیر غلط نہیں چلے گا, اس دماغ میں غلط خیالات نہیں آئیں گے. اگر یہ دل صحیح ہو گیا اور دل بگڑ گیا تو یہ سب بگڑ جائے گا, یہ سب بگڑ جائے گا. مسجد میں بیٹھ کر گناہ کرے گا, اللہ کے راستے میں ہوگا, مسجد میں ہوگا اور گناہ کرے گا. آنکھ گناہ کرے گی, ہاتھ گناہ کرے گا, زبان گناہ کرے گی. کہ اگر یہ دل نہ بنا تو مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کر غیبتیں کرے گا. یہ دل نہ بنا تو مسجد میں لیٹ کر کے موبائل پر ریلیں دیکھے گا. نامحرموں کو مسجد میں دیکھے گا بیٹھ کر اور احساس بھی نہیں ہوگا, کیونکہ دل مردہ ہو چکا, فاسد ہو گیا. اور پھر نہ جانے کیا کیا ہوتا چلا جائے. میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, جب دل مر جاتا ہے, دل پر موت طاری ہو جاتی ہے, دل برباد ہو جاتا ہے, تو پھر مسجد اچھی نہیں لگتی, دین کی محفل اچھی نہیں لگتی, دینی باتیں اچھی نہیں لگتی, ہر چیز سے الرجی ہوتی, بھاگو بھاگو بھاگو, بچنے کا دل چاہتا ہے. اور جب دل زندہ ہوتا ہے, دل کے اندر جان ہوتی ہے, تو پھر اس کو اللہ کے گھر میں سکون ملتا ہے, پھر اس کو ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے. اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے کہ یہ 24 گھنٹے کا ذاکر بن جاتا ہے. یہاں تک کہ ذکر اتنا بڑھتا ہے کہ یہ سو رہا ہوتا ہے, اس کی سانس آتی اور جاتی ہے, اور اس کی سانس میں اللہ اللہ سنائی دیتا ہے. کیسا ذاکر بن جاتا ہے. اور قرآن کا مطالبہ یہی ہے, فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ہر وقت کے ذاکر بنو, ہر وقت کے ذاکر. دنیا کی باتیں ہو رہی ہوں پھر بھی دل ہمارا اللہ کی طرف متوجہ ہو, یہ مطالبہ ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب یہ دل زندہ ہوگا.
اور یہ دل خیر کی طرف متوجہ ہوگا. اللہ والوں نے دل کو خیر کی طرف متوجہ کرنے کے جو راستے لکھے ہیں اس میں ایک راستہ ذکر کا ہے کہ تم دل لگا کر مجھے یاد کرو، اور جب تم مجھے دل لگا کر یاد کرو گے فاذکرونی اذکرکم، تو پھر میں تمہیں یاد کروں گا. اور جب اللہ یاد کرنا شروع کر دے تو پھر یہ سمجھ لو کہ یہ دل کہیں اور جا ہی نہیں سکتا. محبوب کا وصال ہو جائے، محبوب مل جائے، دنیا میں اس سے زیادہ بڑی چیز اور کیا ہو سکتی. وہ خود اعلان کرتے ہیں میرے بندے تو مجھے اتنا یاد کر، اتنا یاد کر، اتنا یاد کر کہ میں تجھے یاد کرنے لگوں، میں تجھے یاد کرنے لگوں. اور جب کوئی بندہ اس طرح کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے تو پھر زمین اس کو یاد کرتی، فضا اس کو یاد کرتی، جہاں جہاں یہ چل کر جاتا ہے وہ جگہیں اسے یاد کرتی. یہاں تک کہ لکھا کہ جب دنیا سے وہ چلا جاتا ہے تو اس کے جانے پر زمین روتی، وہ جگہیں روتی ہیں جہاں یہ چلا کرتا تھا، وہ جگہیں روتی ہیں جہاں یہ بیٹھا کرتا تھا، وہ دروازے آسمان کے روتے ہیں جہاں سے اس کے اعمال جایا کرتے تھے. ایسا محبوب بن جاتا ہے. تو دل کی استقامت کا جو ایک راستہ بتایا گیا وہ ذکر کا راستہ ہے کہ ذکر کرو. اور ذکر کیا ہے؟ ذکر صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر نہیں ہے. ذکر نام ہے اللہ کے اوامر کا ہر حال میں پورا کرنا. جس وقت اللہ کا جو امر ہے ہم اس امر کو پورا کر دیں. بازار جا رہے تھے، مغرب کی اذان سنائی دے گئی، سب چھوڑ چھاڑ کے اب اس وقت اللہ کا حکم نماز ہے، مجھے نماز پڑھنی. یہ نماز پڑھنے چلا گیا، اللہ کا امر پورا کر دیا، یہ ذاکر بن گیا. دکان پر سامان لے رہا تھا، سامان خریدا، دینے والے نے 2 چیزوں کے بجائے 4 رکھ دی دھوکے میں. دکان والے کو نہیں پتا چلا، اس کو پتا چل گیا. اس نے اس میں سے وہ 2 چیزیں نکالیں اور نکال کر اس دکاندار کو واپس کر دی کہ بھائی یہ تم نے مجھے زیادہ دے دیا ہے، میں نے تو تمہیں قیمت صرف 2 کی دی ہے، تم نے چیزیں 4 رکھ دی ہیں. یہ اللہ کا امر تھا کہ تم حرام مال مت لو اور حلال مال مت لے جاؤ. اس امر کو پورا کر دیا، اس وقت کا یہ ذاکر بن گیا. یہ کسی آفس میں سروس کرتا تھا، کوئی اللہ کا بندہ اس کے پاس کام کے لیے آیا، اس نے اس کا کام کر دیا. اس نے اس کو رشوت میں پیسے دینا چاہے، موٹی رقم دینا چاہیے، اس نے کہا نا، اللہ نے میرے لیے اس رشوت کو حرام کیا ہے، میں اسے نہیں لے سکتا. اس نے اس حرام کو چھوڑ دیا، اللہ کے امر کو پورا کر دیا، اور یہ اس وقت کا ذاکر بن گیا. سڑک پر جا رہا تھا، بے پردہ عورتیں نظر آئیں، خیال آیا کہ اس عورت کو دیکھوں اور دیکھ کر کے لذت حاصل کروں، لیکن یہ امر یاد آیا کہ نہ، اللہ نے حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ان مردوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، میں اس کی طرف نہیں دیکھوں گا، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. اس نے اپنی نگاہ کو جھکا لیا، اس وقت اس نے اللہ کے امر کو پورا کر دیا اور یہ اس وقت کا ذاکر بن گیا. ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت کا جو امر ہے اللہ کا اس کو پورا کر دینا، یہ مقصود ہے ذکر کا، کہ ہم ایسے اللہ کے ذکر کرنے والے بن جائیں. کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دل جم جائے گا. ثبت قلبی علی دینک. دوسری چیز فرمائی کہ دل کو ثابت قدم رکھنے کا جو راستہ ہے وہ دعا کا راستہ ہے، وہ دعا کا راستہ ہے. اور یہ ہمیں نبی نے سکھایا کہ دیکھو یہ دل الٹے پلٹے گا، یہ دل الٹے پلٹے گا، اس میں تمہارا امتحان ہے. تم کیا کرو؟ رب سے مانگو ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو جمع دیجئے، میرے دل کو خیر پر اور طاعت پر جمع دیجئے، استقامت کے ساتھ. اور تیسری چیز
اس دل کو پاک صاف کرنے کی اپنی نگاہوں کی حفاظت، کہ آنکھ گناہ نہ کرے، کیونکہ جب آنکھ سے گناہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے دل گندا ہوتا ہے، سب سے پہلے دل گندا ہوتا ہے۔ اور اس زمانے میں سب سے زیادہ آنکھوں کو برباد کرنے والی چیز موبائل ہے، سب سے زیادہ آنکھ کو گندا کرنے والی چیز موبائل ہے۔ کسی حال میں چین نہیں لینے دیتا، اس لیے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت، اگر یہ چاہتے ہو کہ دل پاک صاف ہو، کہ آنکھ سے گناہ نہ ہو، کہ آنکھ غلط نہ دیکھے، تو ذکر کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اور اپنے آنکھوں کو گناہ سے بچانا، یہ تین کام اگر استقامت کے ساتھ کر لیے جائیں تو انشاءاللہ یہ دل دین پر استقامت کے ساتھ جم جائے گا، اور یہی مقصود ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، آنکھ غلط چلتی ہے دل کے غلط ہونے کی وجہ سے، کان غلط چلتا ہے دل کے غلط ہونے کی وجہ سے، زبان غلط چلتی ہے دل کے غلط ہونے کی وجہ سے۔ مثال سے سمجھاؤں، یہ پنکھا چل رہا ہے، بٹن بند کر دیں گے پنکھا بند ہو جائے گا، بٹن کھول دیں گے پنکھا چلنے لگے گا، لیکن اگر پاور ہاؤس سے اس کا کنیکشن کٹ جائے تو بٹن 50 مرتبہ کھولنا بند کرنا، یہ پنکھا نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کہ پاور ہاؤس سے کنیکشن کٹ گیا، اب بٹن کے کھولنے بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل یہی حال دل کا ہے کہ اس دل کا پاور ہاؤس اللہ کی ذات ہے، یہ دل اللہ سے جڑ جائے گا تو پھر کرنٹ برابر آئے گا، پھر آنکھ صحیح دیکھے گی، کان صحیح سنیں گے، زبان صحیح بولے گی، دل صحیح چلے گا، اعمال میں دل لگے گا، گناہ سے بچنا آسان ہوگا، برائیوں سے بچنا آسان ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگر اس دل کا کنیکشن پاور ہاؤس سے کٹ گیا، اگر یہ دل اللہ سے جڑا ہوا نہ رہا، تو پھر بڑے بڑے وظیفے بھی تمہارے دل کی دنیا کو بدل نہیں پائیں گے، بڑے بڑے مجاہدات بھی تمہارے دل کی دنیا کو بدل نہیں پائیں گے، بڑی بڑی قربانیاں بھی تمہاری زندگی کو بدل نہیں پائیں گی۔ زندگی کو بدلنے کے لیے دل کے کنیکشن کو رب کے پاور ہاؤس سے جوڑنا پڑے گا، کہ یہ دل اللہ سے جڑ جائے، کہ اس کے جوڑے بغیر ہماری یہ کھٹ پٹ جو ہے یہ کام نہیں آئے گی۔ لگے گا کہ صاحب ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، لگے گا بڑی محنت کر رہے ہیں، لیکن کنیکشن کٹا ہوا ہے۔ اس لیے پہلی محنت اپنے دل کے کنیکشن کو اللہ سے جوڑو۔ پاور کی سپلائی صحیح تو سب کچھ صحیح، پھر سب چلے گا، جو چاہو گے وہ چلے گا، جیسے چاہو گے ویسے چلے گا۔ پاور کی سپلائی صحیح کر لو کہ ہمارا دل اللہ سے جڑ جائے۔ اور بار بار صحابہ اپنے دل کو متوجہ کیا کرتے تھے، اے دل تجھے تو اترنا پڑے گا، چاہے شوق سے اتر یا زبردستی اترنا تو پڑے گا، اپنے دل سے کہتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان کا نفس ان کے قابو میں تھا، ان کا شیطان ان سے ہارا ہوا تھا، اور ان سے بازی نہیں پار پا پاتا تھا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے دل کے پاور ہاؤس کو جوڑ رکھا تھا، اللہ سے براہ راست کنیکشن ملا ہوا تھا۔ آج کی میری تمہاری سب کی سب سے بڑی پریشانی وہ صرف یہی ہے کہ میرا تمہارا کنیکشن کٹا ہوا ہے،
ہم رب سے اپنے کنیکشن کو جوڑ نہیں پا رہے ہیں. ذرا کوشش ہوتی ہے پھر شیطان زور مارتا ہے اور در پھر پلٹا کھا جاتا ہے. جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ جاتے, جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ جاتے. اللہ کے راستے میں نکلے, اللہ نے تہجد کی توفیق دی, نوافل کی توفیق دی, تسبیحات کی توفیق دی, قرآن پڑھنے کی توفیق دی, ایمان کے بولنے کی توفیق دی. ہاں, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی اور یہ کرتا رہا. واپس گیا, جس ماحول سے آیا تھا اس ماحول میں پہنچا, اپنے کنیکشن کو باقی رکھنے کی فکر نہ کی. تو پھر کیا ہوا کہ پھر آہستہ آہستہ اعمال نکلنا شروع ہوئے, اور نکلتے 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 نوبت یہاں تک آئی کہ فرض کے بھی لالے پڑنے لگے. اب 40 دن لگا کر, 4 مہینہ لگا کر فجر کی نماز میں آنا مشکل ہو رہا ہے. حالانکہ فجر کی نماز میں اپنے ساتھیوں کی فکر کرنا یہ سنت سے ثابت ہے. سنت سے ثابت ہے کہ جو نماز میں نہیں آیا اس کی فکر کرو. فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز سلام پھیر کر متوجہ ہوئے, فرمایا سلمان کہاں ہیں؟ تو پھر یہ نہیں کہا کہ جاؤ بلال ذرا پوچھ کر کے آؤ سلمان کہاں ہیں, یہ نہیں کہا اسامہ ذرا جاؤ پوچھ کر کے آؤ کہ سلمان کہاں ہیں. خود اٹھ کر گئے, خود سلمان کی کنڈی بجائی. ماں نکلی, کیا بات ہے, سلمان کہاں ہے؟ امیر المومنین دن بھر روزہ رکھتا ہے, رات بھر نفلیں پڑھتا ہے, آج آنکھ لگ گئی, فجر میں اٹھ نہیں پایا. فرمایا کہ وہ رات بھر نفلیں نہ پڑھے, وہ دن بھر روزہ نہ رکھے, لیکن فجر کی نماز میں جماعت سے شریک ہو, یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کی رات بھر کی نفلوں سے اور اس کے دن بھر کے روزے سے. علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین, تمہارے ذمے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے. صحابہ کی سنت ہے کہ اپنے ساتھیوں کی فکر کرو. ہم سب اپنی مسجدوں کا جائزہ لے لیں کہ عشاء کی نماز میں کتنے اور فجر کی نماز میں کتنے. نمازیوں کی نہیں, اپنی مسجد وار جماعت کی, اپنی مسجد وار جماعت کا جائزہ لے لو کہ کتنے عشاء میں اور کتنے فجر میں. کیوں؟ کنیکشن کٹا ہوا ہے, کنیکشن کٹا ہوا ہے. اگر یہ کنیکشن رب سے جڑا ہوا ہوتا, ہاں, جب تہجد کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے بیان کیا, تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, کہ جن کے کنیکشن جڑے ہوئے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب رات کا آخر حصہ آتا ہے تو ان کے بستر ان کو اچھال دیتے ہیں, ان کے بستر ان کو اچھال دیتے ہیں اور وہ رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنے رب کو پکارتے ہیں, کبھی زور سے, کبھی آہستہ, کبھی رو کر, کبھی مسکرا کر اپنے رب کو یاد کیا کرتے ہیں. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ رات کو جب لیٹے تو نیت ہی نہیں ہے اٹھنے کی, سوچا ہی نہیں ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نظام ایسا بنایا ہے کہ اگر یہ سوچ لے کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی آنکھ نہ کھلے. وہ بات الگ ہے کہ پھر یہ کروٹ لے کے دوبارہ سو جائے, وہ تو الگ ہے. لیکن فطری نظام یہ ہے کہ اگر یہ فجر کی نیت لے کر کے سویا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کی فجر میں آنکھ نہ کھلے. لیکن آج تو مسئلہ یہ ہے, سوچنا ہی نہیں ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے, یہ سوچ کر لیٹے ہیں کہ جب نیند پوری ہوگی تب اٹھیں گے. اب وہ 8 بجے 9 بجے 10 بجے 12 بجے کوئی جو نہیں رنگتی, کیونکہ طے ہی یہ کر کے لیٹے ہیں. کہاں کی فجر, کاہے کی فجر,
نیند اصل ہے. جب شیطان اتنا غالب ہو جائے تو اب دل کا کنیکشن کہاں سے جڑے گا؟ اگر دل کے کنیکشن رب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر چاہے کتنی دیر ہو، چاہے کتنی رات ہو، 2 بجے 3 بجے بستر پکڑے گا، لیکن جب فجر کا وقت ہوگا آنکھ کھلے گی. ہاں، اور یہ میں کسی نے اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، ذاتی تجربہ. اکثر رات سفر کرتا ہوں اور 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے گھر آتا ہوں، آیا لیٹا سویا. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں. بس بات یہ ہے کہ فجر پڑھنی ہے، یہ نیت ہے. اس نیت پر آنکھ کھلتی ہے. اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو. ایک دن یہ نیت کر کے لیٹو کہ جی کچھ بھی ہو جائے فجر پڑھنی ہے، انشاءاللہ آنکھ کھلے گی. بس جب کھلے تو اٹھ جانا، کروٹ لے کے دوسری طرف مت چلے جانا. ہاں، دل کے کنیکشن جب کٹے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر جب تہجد کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اسے تھپکی دے کر سلا دو، اسے اٹھنے مت دو، میں اسے اپنے سامنے دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، میں اسے اپنے سامنے دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. اٹھنے ہی نہیں دیتے. جن کے کنیکشن جڑے ہیں ان کے لیے قرآن خود بیان کر رہا ہے، عن المضاجع، کہ ان کے بستر انہیں اچھال دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، مجھے تمہیں سب سے پہلی فکر اس بات کی کرنی ہے کہ میرا دل خیر کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس پر استقامت کے ساتھ جم جائے. یہ سب سے پہلی محنت ہے. اور اس کا راستہ میں نے بتایا کہ اس کے لیے ذکر کا اہتمام ہے. چلتا پھرتا ذکر نہیں. ہاں، ہم اگر ذکر کرتے بھی ہیں نا تو وہ بھی چلتا پھرتا. اہتمام والا ذکر، کہ جس ذکر پر مجھے اللہ کی یاد آئے، جس ذکر پر میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، وہ ذکر. اور دعا کا اہتمام کہ اللہ میرے دل کو ثابت قدم کر دے، میرے دل کو جما دے، اس کو پھسلنے سے بچا لے، اس کو بگڑنے سے بچا لے، اور میری بدعمالیوں کی وجہ سے مجھے محروم نہ کر، میرے دل کو گناہوں اور غفلتوں کی طرف نہ لے جا. یہ اللہ سے مانگنا. اور پھر تیسری چیز اپنی نگاہوں کی حفاظت. اگر اس نسخے پر عمل کریں گے انشاءاللہ یہ دل آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا، کنٹرول میں آ جائے گا. اور دل قابو میں آ گیا تو پھر سب کچھ قابو میں آ جائے گا. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما دے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرما دے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنا دے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے والا بنا دے. ذکر ہوتا ہے، ذکر کی 4 تسبیح ہیں.